محترم واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو سنائیں گے جہلم اکیڈمی میں ہنگامہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے نا اپلوڈ کیا ہے، اور یہ ویڈیو بنائی ہے وہاں جہلم اکیڈمی میں، اور وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جہلم اکیڈمی میں جو ہے نا ہنگامہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کی حقیقت، جہلم اکیڈمی میں ہنگامے کی حقیقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی حقیقت بیان کر دی، جو کہ میں عنقریب آپ کو سنانے والا ہوں، اور وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبانی آپ خود سن لیں گے۔ تو اس کے بارے میں وہ حقیقت یہ ہے کہ جہلم اکیڈمی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی سوال کا جواب دیا، اس کے دوران ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، ایک بوڑھے آدمی تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور اس نے کوئی سوال جواب کیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی منکر حدیث تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کو جو جواب دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، آپ ویڈیو میں سن لیں گے۔ یہاں تو غالباً اس ویڈیو میں تو مختصر سا ہوگا، لیکن جو اس کی کیا ہے لمبی ویڈیو ہے، پوری ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں وہاں چینل پر، اور پوری ویڈیو بھی وہاں سن لیں، یہاں مختصر میں دے رہا ہوں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا بہت اچھے انداز میں جو ہے نا سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ جو بزرگ تھا، ٹھیک ہے، ایک تو منکرین حدیث میں سے تھا، دوسری بات یہ تھا کہ وہ نفسیاتی مریض تھا، یعنی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، اس کے جو سوال جواب تھے، کچھ باتیں تھی لگتی اسی طرح تھی کہ وہ ذہنی توازن اس کا خراب ہے، اور جتنے بھی مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب وہ سنا تو سارے ہنس پڑے۔ انجینئر محمد مرزا صاحب کا بیان وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ انجینئر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میری اکیڈمی میں جو بھی آ جائے اس کو اجازت ہے، جو بھی سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ جو ہے نا دماغی حالات اور دماغی توازن اس کا ٹھیک نہ ہو، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں اور اچھا جواب دیتے ہیں اس کو، اور محبت کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں۔ اور بات بھی اسی طرح ہے، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، اس آدمی اسی طرح کے اور بھی سوال ہیں، اور وہ جو بوڑھا آدمی جو بابا تھا بزرگ، وہ جو سوال کے لیے کھڑا ہوا، تو اکیڈمی میں بھی ایسا کوئی آدمی نہیں تھا کہ جس نے اس کی بدتمیزی کی ہو یا غلط بات کی ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بہت اچھے انداز سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو بھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ تحقیقی بیان بھی سنتے ہیں۔ واللہ عام جو عام آدمی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، وہ ہماری اکیڈمی میں آ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہم کبھی کسی کے اوپر پابند نہیں لگاتے۔ ان کو چھوڑ دیں یار، قادیانی آتے ہیں، ایتھیسٹ آتے ہیں، منکرین حدیث آتے ہیں۔ اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرین حدیث، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے وہ ادم مچایا ہے، لیکن میں نے تسلی کے ساتھ، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اماموں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے بابے کوئی شے نہیں۔ میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں۔ قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو، مگر جو چیز ہے نا، میری زندگی ایک لفظ نے بدلی، خدا۔ یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اس کو ریجیکٹ کر۔ نماز کا طریقہ بھی حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اور انسانوں کو آپ نے ماننا ہے، انسانوں کو ماننا ہے۔ اچھا ہو گیا بیٹھے، اچھا نماز کے طریقے تک تو میں نے آپ کو بھی روایتی مولوی پایا ہے جو بات نہیں مانتے، حق نہیں مانتے۔ میں نے بیان کیا ہے اصل یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں، اور اس کے لیے عہد بتا دیا، واللہ زینہ یومنون بما انزل الیک وما انزل۔ شرک کیا والا آج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے۔ اور بلکہ میں نے تو وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یا ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے یار، وہ پھر بعد میں ولنریبل ہو جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کے اسے نیٹ پہ چڑھا کے خام ہنگامہ کھڑا کر دیا یار۔ اب یہ کرنے کی مطلب ضرورت، اب وہ کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہے کہ یہ تو دیکھیں حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتا ہے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس لیے کہ چلو یہ کیجول تھا، وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پہ بھی تھوڑے اپسیٹ تھے، 60 پلس ایج تھی،
پھر بھی ہم نے ان کا ریگارڈ کیا کہ ٹھیک ہے یار، ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے، لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، حالانکہ انہیں پورا سمجھایا، اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار بار وہ باتیں کر رہے تھے. تو لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں، وہ میرے والد کی عمر کے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو، یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کوئی کسی نے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. بلکہ الٹا میں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے، تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے، تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ، ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے، پھر الیکٹرانک ڈیوائسز، ساری چیزیں. ظاہر ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے، پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کے طور پہ فاما بنعمت ربک فحدث. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ، وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے، اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا، دیکھ منو ملے ہے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا. اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں، لیکن میرا تو سارے کا سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے. میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربند ہوں کہ اہل حدیث میری وجہ سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی وجہ سے. تو مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پہ چلتا ہوں، بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سرٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. باقی تو چھوڑ دیں، وہ ایسے ہی بزرگوں کے پجاری ہیں. اہل حدیث تو تھوڑی علمی اپروچ رکھتے ہیں، باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. جی پیارے ناظرین کرام، آپ نے سن لیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو کو. وہاں مختصر اس نے وہ ویڈیو بھی دکھائی ہے اور اس بزرگ کا بیان اور اس کا سوال بھی آپ کو سنایا ہے، آپ نے وہ سن لیا. دیکھیں ناظرین کرام، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بدتمیزی کرتے ہیں، اسی طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جو ہے نا اکیڈمی میں جو ہے نا ہنگامہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو آدمی ہے یہ انجینئر صاحب کا شاگرد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مجمع میں ایک آدمی تھا جو کھڑا ہو گیا، اور پتہ نہیں میں نے اس کا جو بیان سنا ہے، پورا جو سوال کر رہا تھا، یہ تو لگتا ہے بالکل کہ یہ جو ہے نا کچھ دماغی حالات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں. کوئی سیدھا سا آدمی ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں نہیں کرتا، نہ اسی طرح کے سوالات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں تو جو ہے نا اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں اور بد اخلاقی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بدتمیزی بھی نہیں کرتا. جو کوئی سوال کرتا ہے جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں تو وہ ان کا جواب بہت اچھے لہجے میں اور بہت اچھے انداز میں جو ہے نا دیتے ہیں. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، جیسا کہ وہ ہمارا سمر عباس صاحب ہے، اس کو جو آدمی پڑھ دیا ہے تو اس کا بھی آپ نے سنا ہوگا، میں دکھاؤں گا. تو سمر عباس قادری صاحب جو جواب دیتے ہیں وہ چبل بندہ جس نے پرچی لکھی ہے، شرم ہی نہیں آتی، کہنے کی ہے جنگ، ٹھیک ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا. وہ باتیں تو میں کر بھی نہیں سکتا جو وہ جواب دیتے ہیں سوال. لیکن جو کوئی بھی ہو، میں انجینئر صاحب کی تعریف نہیں کر رہا، جو عالم ہے، جو خطیب ہے، جو آدمی اسے سوال کرے تو چاہیے کہ اچھے انداز میں جواب دیں. آگے والا جو کوئی بھی ہے جب وہ سوال کر رہا ہے تو اچھے لہجے میں جواب دیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت اچھے لہجے میں جواب دیتے ہیں. کبھی اس نے اتنی غلط بات یہ بزرگ کر رہے تھے، اس سے زیادہ اور کون سی بات ہو سکتی ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سختی سے جواب نہیں دیا بلکہ پیار کے ساتھ.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔